الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آخر آئینہ کا مطلب کیا ہے؟ تو جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آئینہ کیا کرے گا؟ آپ کے اندر جو عیب ہے آپ کے چہرے پہ، آپ کے جسم پہ، تو وہ عیب آپ کو بتائے گا۔ اسی طرح ایک مومن کو آئینہ کہنے کا مطلب یہی ہے۔ اسی طرح ایک مومن جب دوسرے مومن یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس کو وہ بتائے تاکہ وہ عیب سے دور ہو جائے، اس برائی کو چھوڑ دے۔ دوسری صفت آپ پائیں گے آئینے میں، جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ خاموشی سے بتائے گا آپ کو، آپ کے جسم میں جو داغ دھبا ہے، خرابی ہے چہرے میں، تو وہ آپ کو خاموشی سے بتائے گا۔ وہ یہ نہیں کہ آپ کی تصویر کھینچ کے پھر کوئی دوسرا آئینے کے سامنے آئے گا تو اس کو بھی بتائے گا۔ تو اسی طرح ایک مومن کو بھی خاموشی سے برائی بیان کرنا چاہیے، اسی کے سامنے بیان کرنا چاہیے جس کے اندر ہے، دوسرے کو نہیں بتانا چاہیے۔ تیسری صفت، آپ جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جو عیب ہے، آپ کے چہرے پہ جو داغ ہے، برائی یا خرابی جو بھی ہے آپ کے اندر، وہ صرف آپ ہی کو بتائے گا، آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں بتائے گا۔ اسی طرح ایک مسلمان کو جب دوسرے مسلمان کی برائی بیان کرے تو صرف اسی کو بتائے، دوسرے کو نہیں بتانا چاہیے۔ اسی طرح آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ چوتھی صفت اس کے اندر پائیں گے کہ وہ سب کے سامنے نہیں بتاتا ہے بلکہ خلوت میں بتاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو پبلکلی بتائے، لوگوں میں شیئر کرے، نہیں، وہ صرف آپ ہی کو بتائے گا، کسی دوسرے کو نہیں بتائے گا۔ اور پانچویں صفت ہے اس کی، جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ آپ کو بار بار آپ کا عیب دکھائے گا، آپ کے اندر جو برائی خرابی ہے چہرے میں یا جسم میں داغ ہے، یہ آپ کو بار بار دکھائے گا، اکتائے گا نہیں۔ اسی طرح ایک مومن کو دوسرے مومن اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی برائی کو دور کرنے میں اکتاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک اچھے انسان کی علامت ہے۔ بار بار بتائے، اس کو بار بار بولے کہ بھائی یہ برائی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس میں بھلائی ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح چھٹی صفت ہے، بار بار بتانے کے باوجود بھی جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بار بار آپ کو بتائے گا لیکن لہجہ نہیں بدلے گا۔ اسی طرح ایک مومن جب دوسرے مومن کی برائی کو بتائے تو یہ نہیں کہ پہلی بار بولے، دوسری بار بولے، تیسری بار غصہ آ جائے، بھڑک جائے اس پہ، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے ہی جیسے آپ شیشے کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کو بار بار اسی طرح بتاتا ہے جس طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو احساس کے مطابق اس کو اسی طرح اس کی برائی بیان کرنا چاہیے، اچھے انداز میں بیان کرنا چاہیے تاکہ اس میں ناراضگی نہ آئے اور وہ ناراض ہو کر آپ کے اوپر غصہ نہ جائے۔ اسی طرح آخری صفت، جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت جب آپ اپنے داغ دھبے جسم کے دور کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ داغ دھبا دوبارہ وہ یاد نہیں دلائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کو پھر جو ہے نا وہ بتائے گا کہ تم پہلے میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو تمہارے چہرے پہ یہ داغ دھبے تھے۔ تو اسی طرح ایک مومن اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمان کی برائی بیان کرے، جب وہ برائی کو دور کرے، چاہے کوئی بھی مسلمان ہو، اس کی برائی جب دور ہو جائے تو اس کی برائی اسے یاد نہیں دلانا چاہیے کہ تم تو زانی تھا، تم شرابی تھا، تم گالی گلوچ کرتا تھا، آج بڑے نیک بن رہے ہو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا کہنے کا مطلب یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔